بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 290 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 210 سے لے کر 213 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ۔ یہاں پر مشرکین کے قول کو رد کرنے کے لیے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یعنی اس قرآن کو شیاطین نہیں لائے اور نہ وہ اس کے قابل ہیں کہ اس کو لے کر نازل ہوں، اور نہ ان میں اس کی مجال ہے، بلکہ بلا شبہ وہ تو فرشتوں کے کلام کو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں، یعنی شولوں کے ذریعے روک دیے گئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ پس آپ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکاریے، ورنہ آپ سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان فعلت ذلك دعوك الیہ، اگر تو نے وہ کام کر لیا جس کی طرف تجھ کو بلایا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی ذکر فرما رہے ہیں قرآن کو شیاطین لے کر نہیں نازل ہوئے، اور نہ ہی وہ اس لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اس قرآن کو شیاطین نے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل نہیں کیا، بلکہ اس کو آپ پر روح الامین نے نازل کیا ہے، اور نہ شیاطین کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ اس کو آپ پر نازل کریں، اور نہ وہ اس کی صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں، کیونکہ آسمان کی جس جگہ سے قرآن مجید نازل ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور شیاطین کو قرآن سننے کی جگہ تک پہنچنے سے پہلے ہی معزول کر دیا گیا ہے۔ وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں تو ان پر آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں۔ مقاتل نے کہا ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، ان کے پاس کوئی جن ہے جس کا وہ کلام سنتے ہیں اور پھر اس کلام کو نقل کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہر کاہن کے ساتھ کوئی جن ہوتا تھا جو آسمان کے دروازوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتا تھا اور سچی اور جھوٹی باتیں اس کاہن کے کانوں میں ڈال دیتا تھا، اور پھر وہ کاہن وہ باتیں مشرکوں کو بتاتا تھا۔ اس وجہ سے مشرکین نے یہ گمان کیا کہ قرآن مجید کی وحی بھی اسی جنس سے ہے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا اور فرمایا کہ قرآن کو شیاطین نے نازل نہیں کیا، بلکہ اس کو روح الامین نے نازل کیا ہے۔
اور نہ ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ آسمان سے قرآن کو سن کر اس کو نازل کر سکیں، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد ان کا آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جانا ممنوع ہو گیا ہے، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں تو ان پر آگ کے گولے مارے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے اس لیے معزول ہیں کہ فرشتوں اور شیاطین کی صفات میں کوئی مشارکت نہیں ہے، اور شیاطین میں انوار حق کے فیضان کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ان کے اندر علوم ربانیہ اور معارف نورانیہ کی صورتیں مرتسم اور نقش نہیں ہو سکتی۔ شیاطین کے نفوس خبیثہ ظلمانیہ اور شریرہ ہیں، وہ صرف اسی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو از قبیل فنون شر ہوں اور اس میں بالکل بھی خیر نہ ہو، اور قرآن مجید تو حقائق اور مغیبات پر مشتمل ہے، ما سوا ملائکہ اور کوئی اس کو آسمانوں سے قبول نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں یہ اشارہ ہے کہ شیاطین میں قرآن مجید کو نازل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور نہ اس کو برداشت کرنے کی قوت ہے، اور نہ اس کو سمجھنے کی وسعت ہے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید نور قدیم ہے، اور آگ نور قدیم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب دوزخ کی آگ کے پاس سے مومن کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے اے مومن جلدی گزر جا، کیونکہ تیرا نور میرے شعلوں کو بجھا رہا ہے۔ اور جب آگ حاملین قرآن کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی اور ان سے کلام سننے کی استطاعت نہیں رکھتی تو آگ سے بنے ہوئے شیاطین قرآن مجید کو نازل کرنے کی کب طاقت رکھتے ہیں؟ اور اگر وہ اس کلام کو سن بھی لیں تو وہ اس کو سمجھنے سے محروم ہیں، اور اس کلام کی فہم ہی اس پر عمل کرنے کا سبب بنتی ہے، اسی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اس ساری تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین فرشتوں کے کلام کو بالکل بھی نہیں سن سکتے، اور وہ قرآن مجید کو مطلق نہیں سن سکتے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے وہ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ ہاں، رسول اللہ کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب وہ جب بھی آسمانوں پر فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ان پر آگ کے گولوں کو پھینک کر ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو ہم نے اس کو سخت محافظوں اور سخت آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم پہلے باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اب جو بھی کان لگا کر سنتا ہے تو وہ اپنے تعاقب میں آگ اور گات کے شعلوں کو پاتا ہے۔ اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ جن اور شیاطین قرآن مجید کو سن نہیں سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جنات کی ایک جماعت نے یہ قرآن سنا اور کہا ہم نے عجیب قرآن سنا۔ بس اکابرین نے کہا ہے شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے محروم ہیں، کیونکہ ان کے کانوں، ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ہیں، اور وہ قرآن مجید کو سننے سے غافل ہیں، اور حقیقت میں سننے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس قلبی، عقلی، غیبی اور روحی سماعت ہو، اور وہ ہر لمحہ کائنات کی تمام حرکات اور آوازوں میں حق سبحانہ و تعالی کے خطاب کو سنتا ہے، جس سے اس کی روح کو سرور اور ذوق و شوق حاصل ہوتا ہے۔
بس جس شخص کو اللہ کے کلام کی فہم حاصل ہو جائے اور وہ شریعت، حقیقت اور معرفت، اللہ کی امانت کا بھار اٹھانے کی صلاحیت حاصل کر لے، اس کو آفرین ہو اور مبارک ہو، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس مرتبہ سے معزول ہیں ان پر افسوس اور حسرت ہے۔ سو اے سننے والو، اللہ کے کلام کو سمجھو اور اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرو، کیونکہ علم حقیقت میں وہ ہے جو سینوں میں ہے، نہ کہ وہ جو محض ظن اور اندازوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، بس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریے ورنہ آپ بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں ظاہر خطاب تو رسول اللہ سے ہے، لیکن در حقیقت یہ خطاب آپ کے متبعین اور آپ کی امت کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ آپ تو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد شرک اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، خواہ ان گناہوں کا صدور صاحباً ہو یا عمداً، صورتاً ہو یا حقیقتاً۔ اس لیے اس آیت میں تعریضاً خطاب ہے، صراحتاً آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے اور مراد آپ کی امت ہے، اور اس پیرایہ خطاب میں یہ تنبیہ کرنا اگرچہ بالفرض والمحال آپ نے بھی اللہ کے غیر کی عبادت کی تو آپ بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے، اگر انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی تو وہ کیوں کر اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچ سکیں گے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ خطاب آپ کے غیر سے ہے، کیونکہ حکیم کا یہ اسلوب اور طریقہ ہوتا ہے جب وہ کسی قوم سے خطاب کو مؤکد کرنا چاہتا ہے تو ظاہر میں اس خطاب کو اس قوم کے رئیس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، ہر چند کے اس خطاب سے مقصود اس رئیس کے متبعین ہی ہوتے ہیں، اور کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا کہ غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنے میں آپ کی امت آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرے، اور اس میں بھی ان کو آپ کی اقتداء کرنے کا شرف حاصل ہو، اس وجہ سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو خطاب فرمایا ہے۔ علامہ عبداللہ محمد بن احمد مالکی لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کا کفر کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو ورنہ تم بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کی ایک اور تفسیر علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی کچھ یوں کرتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب تو رسول اللہ سے ہے، اور ہر چند کے رسول اللہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ معصوم اور مختار ہیں، لیکن آپ کو بھی غیر اللہ کی عبادت سے ممانعت کے ساتھ خطاب کیا گیا کیونکہ اس سے مقصود آپ کا غیر ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔ یہاں پر ذکر کیا گیا قولہ رد لقول المشرکین، قول کا مقولہ محذوف ہے اور اصل عبارت کچھ یوں ہے ان الشیاطین یلقون القرآن الیہ۔ شہاب کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں تو لفظ شہب ذکر کیا گیا ہے، یہ شہاب کی جمع ہے اور اس کا معنی آگ کی چمک اور ٹوٹے ہوئے ستارے کو بھی کہا جاتا ہے۔ فتکون من المعذبین، شرط محذوف کی جزا مقدم ہے، جیسا کہ شارع علیہ السلام نے ان فعلت ذالک سے اشارہ کر دیا ہے۔